الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکبر فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ یعملون والاموات۔ حضرات، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اور یقین ہے کہ آسمان زمین اور جو چیزیں آسمان زمین کے درمیان ہے، ہم اور آپ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو کسی چیز کا مالک نہیں بنایا، ہم خود اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ اپنی آنکھ کے مالک ہیں، نہ اپنے کان کے مالک ہیں، نہ اپنی زبان کے مالک ہیں، نہ اپنے ہاتھ کے مالک، نہ اپنے پیر کے مالک، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے، کوئی اسے جان نہیں دے سکتا، اللہ کی ملکیت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم ان قلوبنا نواسینا بیدک لم تملکنا منا شیء، یہ ہمارے دل، ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح سب اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ اللہ تو نے کسی چیز کا ہم کو مالک نہیں بنایا، یہی ہمارے رب کی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے ہم کو امین بنایا، امانت کے طور پر اللہ نے ہر چیز کو دیا ہے۔ انسان پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، آپ اندازہ کیجیے، پوری کائنات انسان خدمت میں لگی ہوئی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ساری چیزیں، ہوا، پانی، بادل، ساری چیزیں جو ہے انسانی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ یا نعمتوں کی بارش انسان پر ہو رہی ہے، نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرے۔ جب وہ رادہ درگاہ ہوا تو اس نے چیلنج کیا کہ اللہ، جب تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، نعوذ باللہ، اس نے اللہ کی طرف منسوب کیا، تو میں تیرے بندوں کے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، ان کے لیے ان کی گھات میں بیٹھوں گا، پھر دائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو زیادہ تر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ عبادت سے روک دوں گا، بلکہ تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ معلوم ہوا کہ نعمتوں کا شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی ہیں اس کا وہ صحیح استعمال نہ کرے۔ آپ غور کیجیے، بے شمار نعمتیں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، اور اس لیے قرآن مجید کی چند آیات آپ ہمیشہ سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما بکم من نعمت فمن اللہ، کتنی مختصر سی آیت ہے، جو بھی نعمت تمہارے پاس سب اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، ایک نعمت کا بھی حق ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے آپ۔ اب دیکھیے، یہ دودھ ہم اور آپ پیتے ہیں، إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جانوروں میں چوپائے میں تمہارے لیے نصیحت، عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، یہ جانور اللہ تعالیٰ فرمایا ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں، یہ بھینس، گائے، بکری جتنا ہے ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں۔ کیسا؟ دیکھیے، آدمی گھاس کھاتا، جانور فضلہ ہے، اس کے نجاست اس کے پیٹ میں ہے، اور خون اس کے درمیان سے صاف شفاف خوشگوار بڑا لذیذ دودھ ہم نکالتے ہیں۔ اس دودھ میں نہ اس فضلے کی بدبو آتی ہے نجاست کی، نہ جانور کی سیاہی اس میں آتی ہے، نہ کوئی بدبو آتی ہے، نہ خون کی سرخی اس میں آتی ہے۔ یہ کون، کس نے مشین فٹ کر دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کر دی ہے۔ تو معلوم ہے نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی کسی نعمت کا غلط استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پر ایک نعمت کا بھی حق اگر کروڑوں برس ہم سجدے نہیں ادا کر سکتے،
یہ آکسیجن آج سے 8 سال پہلے 2013 میں ڈاکٹروں نے جو اندازہ لگایا تھا، تحقیق کی تھی کہ ایک آدمی روزانہ 3 سلنڈر گیس استعمال ایک آدمی کرتا ہے، اور اس 8 سال پہلے 3 سلنڈر گیس کی قیمت 3,780 روپیہ تھی، اب آج بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ایک سال میں 13,80,000 کی آکسیجن ایک آدمی استعمال کرتا ہے۔ کہ 10 آدمی آپ کے گھر میں ہے تو آپ خرید سکتے ہیں بازار سے؟ نہیں خرید سکتے آپ۔ ایک آدمی صرف 13,80,000 کی آکسیجن استعمال کرتا ہے، روشنی اور سورج سب کچھ چھوڑ دیا۔ اگر 50 سال کی اوسط عمر کسی کی ہو گئی تو 50 سال میں 6,89,00,000 کی آکسیجن ایک آدمی استعمال کرتا ہے۔ کیا اللہ کی نعمتوں کو ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اور لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پچھلے جمعہ میں نے تشریح سے بتایا تھا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اصل عبادت یہی ہے کہ ہم اللہ کسی نعمت کا غلط استعمال نہ کریں۔ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ بہلول مجذوب دانا بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کو پیاس لگی، پانی مانگا۔ بہلول صاحب نے کہا حضرت امیر المومنین تھوڑا رک جائیے۔ رک گئے۔ امیر المومنین یہ بتائیے کہ یہ پانی جو آپ پی جائیں، کسی آپ ایسی جگہ ہو جنگل میں، ویرانے میں، صحرا میں، اور پیاس آپ کو شدید لگی ہو، پانی کہیں نظر کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہو اور جان کا خطرہ ہے، تو آدھے گلاس پانی کے لیے آپ کتنی قیمت دیں گے؟ مگر مل جائے گا، آدھی سلطنت، آدھی حکومت دے دوں گا۔ بہت بڑی حکومت تھی خلیفہ ہارون رشید کی۔ بادلوں کو خطاب رکھتا ہے، بادلوں جہاں چاہو اڑو، تمہارا ٹیکس میرے پاس آئے گا۔ فرانس تک ساری پوری دنیا ان کے اوپر خلیفہ تھے۔ کہ آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اچھا پیجیے پانی۔ پانی پینے کے بعد پھر بہلول دانا پوچھا حضرت امیر المومنین یہ بتائیے اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں رک جائے، پیشاب نہ ہو، تب کیا کریں گے؟ یہ بھی بڑی خطرے کی بات ہے، جان نکل جائے گی۔ تو آدھی جو سب وہ بھی دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی پوری سلطنت جو ہے یہ ایک گلاس پانی کے برابر نہیں۔ ایک واقعہ بڑا ہی ایمان افروز، سبق آموز اور دلوں کو بدلنے والے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 750 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ کچھ اور مکران کے علاقے میں جہاں سے آپ کے پتھر وغیرہ آتے ہیں، سنگ مرمر وغیرہ، وہاں پر یہ حمید الدین ابو حاکم قریشی، وہاں کے سلطان تھے، حاکم تھے۔ اپنے والد بہاؤالدین کے بعد وہ تخت سلطنت میں بیٹھے۔ 21 سال تک انہوں نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اسی کچے اور مکران کے علاقے میں۔ ان کا ایک باغ تھا، اس باغ میں ان کا ایک محل تھا۔ اس محل میں ایک نونیت نامی خادمہ نوکرانی ان کا بستر روزانہ بچھا دیا کرتی تھی، اور اسی باغ کے محل میں آ کر وہ قیلولہ کرتے تھے، لیٹتے تھے، آرام کرتے تھے۔ ایک دن نونیت خادمہ نوکرانی نے بستر بچھایا، اور بستر میں بڑا نرم بستر، ہوئی بادشاہ کا بستر، بیٹھی، نیند آ گئی، بے اختیارہ نیند لیٹی، نیند آ گئی۔ اب جب وہ بادشاہ آیا حمید الدین ابو حاکم قریشی غصے میں آگ بگو، یہ ایک نوکرانی میرے بستر پہ لیٹ گئی، سو گئی۔ بڑا جلال آیا، غصے میں بالکل آگ بگولا ہو گیا۔ انہیں جلاد کو بلایا، کہا کہ اس کو 100 میں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کی ہمت ہو گئی کہ میرے بستر پر میں بادشاہ ہوں، نوکرانی ہو کے لیٹ گئی ہوں اور سو گئی۔ بہرحال جلاد آئے اور کوڑا لگانا شروع کر دیا۔ ہر کوڑے پر وہ خادمہ ہنس رہی، رو نہیں رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ جب کوڑا لگ رہا جلاد تو رونا چاہیے نا، معاملہ نہیں، رو نہیں، ہنس رہی ہے۔ بھائی بند کرو۔ بولا تم کیوں ہنس رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے سوچا، میرے دل میں بات آئی کہ جس بستر پر بے اختیارانہ تھوڑی لمحے نیند آنے پر کی یہ سزا ہے، تو جو آدمی روزانہ بستر پر سوتا اس کی کیا سزا ہوگی؟ آپ غور کیجئے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جائز ہے، شرافت غیرت ہوگی، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، اللہ کی زمین پر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی کریں۔
وہ اللہ کا کھانا آپ کھا، اللہ کا کپڑا پہنے، اللہ کے مکان میں رہیں۔ تو جس بستر پر ایک بے اختیار نیند کی یہ سزا ہے، تو جو روزانہ میں اس کی کیا سزا ہوگی۔ ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھی، بدل گئے، بادشاہ چھوڑ دی، درپیشی اختیار کر لی، بادشاہ کو چھوڑ دیا، اللہ والوں ہو گئے، بعد گزار ہو گئے۔ اور وہاں حیدرآباد پاکستان کے علاقے میں انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، 167 سال عمر ان کی، اللہ نے بڑا کام انہوں نے دین کا کیا۔ یہ دیکھیے یہ احساس ہو گیا، وہ چنگاری ہمارے اندر بجھ گئی ہے، بھڑکتی ہی نہیں۔ اور دیکھ واقعہ عجیب و غریب جو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے احوال آخرت پر، اس میں وہ ایک روایت نقل کی انہوں نے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد شریعت موسوی میں، پچھلی شریعتوں میں رحمانیت جائز تھی کہ بال بچوں کو، گھر دوار سب کو چھوڑ کر کے آدمی تنہا کہیں جا کے عبادت کرے، یہ جائز تھا۔ ہماری شریعت میں، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک عابد تھا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ بیوی بچوں میں رہ کر کے میں اللہ کی عبادت نہیں، کہ تنہائی چاہیے کہ خوب اللہ کی عبادت کروں۔ اور 500 سال کی انہوں نے دعا کہ 500 سال تک ایسی جگہ مجھ کو مل جائے، 500 سال تک میں اللہ کی عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ انتظام کی دعا قبول کر لیا۔ ایک سمندر میں ایک ٹیلا، وہ ٹیلے پہ وہ پہنچ گیا آدمی، وہیں پہ ایک چھپر ڈال لیا، اللہ تعالیٰ نے میٹھا پیٹھے چشمے کا پانی جاری کر دیا، ایک انار کا درخت ہوا کہ روزانہ وہ ایک انار کھا ایک کٹورا پانی پی لیتا۔ تو 500 سال کی اس نے کتنی اخلاص سے بات، 500 سال تک اس نے عبادت کی۔ اس نے یہ دعا بھی کیا کہ اللہ میری موت سجدے کی حالت میں، حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ آج تک وہ سجدے کی حالت میں، اور سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کون ٹیلا کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تو بہرحال جب انتقال کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس بندے کو، فرشتوں کا پیشی ہوئی کہ اس کو میں نے اپنے فضل سے بخش دیا۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، اعزاء اقربا کو چھوڑا، اس کا تذکرہ نہیں آیا۔ کچھ تو ذکر ہو جاتا کہ میں نے 500 تک عبادت کی ہے، اللہ کی بندگی کی ہے۔ اللہ سب جانتے ہیں دل کے حال کو۔ اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے اس کو لاؤ، اس کو جہنم سے 500 سال کی دوری سے گزارنا، یعنی جہاں سے 500 سال کی مسافت ہے جہنم۔ کہتے ہیں دوری بتائیے جہنم کتنے دور ہے۔ حدیث میں خدا ہے مشرق میں اگر سوراخ ہو جائے بیل کے نصف برابر تو مغرب والا پگھل جائے گا۔ تو 500 سال کی دوری سے اس کو گزارنا۔ جب لے گئے فرشتے تو جب جہنم کی لپٹ آئی ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آپ کا، دنیا کے سارے انسانوں کا جہنم سے بچنا بچاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سب عارضی چند روزہ ہے۔ بہرحال پیاس لگی، بڑی شدت کی پیاس، حلق میں کانٹے پڑنے لگے جسے جان چلی جائے گی۔ تو اب بہت پریشان، غیب سے ایک خاص نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا پانی تھا۔ دوڑا اس کی طرف ہاتھ بڑھا اور پیچھے ہٹ گیا، کہا بھائی پھر جان جا رہی ہے، 1 روپیہ دے دو مجھ کو۔ کہا اس کی قیمت ہے؟ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 500 سال کی عبادت۔ کہا میرے پاس ہے، لے لیجئے۔ 5 عبادت دے دیا، کٹورا پانی لے لیا۔ اب اللہ نے کہا اب حاضر کرو۔ فرشتوں نے کہا اب حساب دیجئے، 500 سال کی عبادت آپ نے 1 کٹورا پانی میں بیچ دیا، 500 سال جو انار، ایک ایک انار کا حساب دیجئے، 1 کٹورا پانی کا حساب دیجئے، کتنے لاکھوں کٹورا پانی پیا، انار کے دانے کھائے ہیں۔ میرے بزرگوں و دوستوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کوئی شمار نہیں ہے۔ اس لیے نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نعمت کا ہم صحیح استعمال کریں۔ یہی اصلی اسلام ہے کہ نعمت کا غلط استعمال نہ کریں۔ کہاں ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، یہ تو بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ لیکن بہرحال یہ میں نے چند مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ہمیشہ ان آیتوں کو یاد رکھیے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی آپ پاس آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ آپ بیوی بچوں کے مالک نہیں، لڑکوں کے مالک نہیں، جیسے چاہ پڑھائیں آپ، انہیں چیز کے مالک ہیں۔ اور ان تعدوا نعمت اللہ تحصوها، اللہ کی نعمت کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس وقت کیا جواب دیں گے اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے، جو بھی نعمت ہم کو ملی ہے کوئی بھی ہو، مادی روحانی، سب کا اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کے لیے اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔
اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ شکر کے معنی ہوتے ہیں نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، اور شیطان ہر انسان کو ناشکرا بنانا چاہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا